بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس نشست میں ہم 4-5 باتوں کا جائزہ لیں گے. نمبر 1 یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بادشاہ سلامت کے جو غیر سرکاری ترجمان ہیں وہ ببانگ دوحل کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 2027 سے پہلے نہیں ہو سکتا، جبکہ الیکشن کی تاریخ جو ہے اگر آپ اس پارلیمان کو پورا کرنا چاہیں، مدت پوری کرنا چاہیں غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر جمہوری پارلیمان کی بھی، تو تب بھی الیکشن 2029 میں بنتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ الیکشن 2027 سے پہلے نہیں ہوگا، نہ ہی قومی حکومت بنے گی، نہ ہی شہباز حکومت کا خاتمہ ہوگا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آخر آرمی چیف کو کس بات کا خطرہ ہے کہ 2027 سے پہلے اگر الیکشن ہو گئے تو کیا ان کو برطرف کر دیا جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، جو کابینہ میں توسیع کی گئی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا حکومت ڈگمگا گئی ہے، ڈر رہی ہے، اور ان کو اپنے اندر سے ہی مختلف گروپس کا، مختلف بغاوت کا سامنا تھا، اس لیے جلدی جلدی انہوں نے یہ کابینہ میں توسیع کی ہے اور کچھ لوگوں کو انڈکٹ کیا ہے اور ان کو ٹاسک کر دیا ہے کون کس کا نمائندہ ہے؟ اور پھر یہ کہ بڑے بڑے اینکرز ہمارے نشانے پر ہیں، اور یہ جو پیکا ایکٹ آیا ہے، لگتا یہی ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف مریم صاحبہ کے تحفظ کے لیے لایا گیا ہے. کون کون سے بڑے اینکرز جو ہیں اس وقت نشانے پر ہیں اور کون سی لسٹ تیار کی جا رہی ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ جو خودکش دھماکہ ہوا ہے یہ ناکامی ہے ہمارے اداروں کی. تو مولانا صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دھمکی تھی، ان کے لیے لیٹر جاری ہوا تھا، لیکن یہ دھماکہ ہو گیا اکوڑا خٹک اور خود کش حملہ آور پہنچ گیا وہاں پہ. اور کس کس سیاستدان کو خطرہ ہے؟ تو آئیے اس نشست میں ہم انہی سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سینئر صحافی صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے سنتے تھے ہم کہ حالات خراب ہے، لیکن آج ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ دھماکہ ہو گیا ہے کے پی کے اندر. اوبیسلی آپ نے دیکھا ہوگا اور خبر آپ تک پہنچی ہوگی. جی بالکل، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اور یہ بہت ایک طویل عرصے کے بعد خود کش دھماکہ، اور وہ بھی ایک بڑا ٹارگٹ تھا اور وہ ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا، اور یہ غیر معمولی واقعہ ہے. میں اس کو غیر معمولی واقعہ سمجھتا ہوں، معمول کا نہیں ہے. اور خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو الرٹ جاری کیا گیا تھا پچھلے دنوں، لیکن واقعہ یہ اکوڑا خٹک میں ہوا اور مولانا حامد الحق حقانی صاحب، مولانا حامد الحق صاحب کے صاحبزادے، وہ شہید ہوئے، باقی نمازی شہید ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے اداروں کے لیے، خاص طور پر کہ یہ صورتحال اس قدر کیوں پہنچی، یہ سوچنا چاہیے. اور یہ دہشت گردی کی جو ویو جو بالکل ختم کر دی گئی تھی، دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، ہم نے وکٹری کا اعلان کر دیا تھا، تو پھر آخر کیا وجہ بنی کہ یہ دوبارہ سے یہ چل رہی ہے؟ یہ انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی ہے اور ہمارے سیکورٹی اداروں کی، جو اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف لگے ہوئے ہیں اور ایک پولیٹیکل نیریٹو کو ون کرنے کے لیے اپنی ڈومین سے باہر نکل کر کام کر رہے ہیں. سر یہ ایک تو یہ بتائے گا کہ ان کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ انہی کو کیوں کیا گیا، اور دوسرا ہم تو بے ہارس اینڈ کیٹل شوز ٹھیک ہے ہوتے ہیں دنیا میں، شو کیس کیا جاتا ہے اپنے کلچر کو سب کچھ، لیکن ہمارے ادارے کس طرف ہیں، ان کی کانسنٹریشن کس جانب ہے؟ ہمارے اداروں کی کانسنٹریشن یہ ہے جی کہ وہ سبز انقلاب لانا چاہتے ہیں اور وہ سبز انقلاب کے لیے توقع کر رہے ہیں. ہارس اینڈ کیٹل شو کا آپ نے ذکر کیا. جب ہمارے ادارے اور اداروں کے سربراہ ایک پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آئیں اور ایک ری لانچنگ میں لگ جائیں، ایک خاندان کو ری لانچ کرنا ہے آپ نے، اور اس کی ری لانچنگ میں لگ جائیں اور اس کو بتایا جائے تمام کے تمام ایوانوں کو، تمام اداروں کو یہ بتایا جائے کہ جناب میں ان کے ساتھ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مریم وزیر اعظم بنے اور میں چاہتا ہوں کہ مریم کا مستقبل روشن ہو. تو جب اس طرح کی باتیں کی جائیں گی اور اس طرح کے جب اداروں کے سربراہان خود بنفس نفیس ان کاموں میں لگ جائیں گے، اگر آپ سبز انقلاب کی فوٹیج نکال کے دیکھیں اس میں کون کون سے تھے سربراہان شامل تھے، اس میں مجھے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف بھی نظر آ رہے تھے. اور پھر ہارس اینڈ کیٹل شو میں بھی جب تمام معاملات جو ہیں اس طرف چل پڑیں گے، آپ سیاسی بیانیے کے ساتھ اور سیاسی جنگ جیتنے کے لیے
اور سیاست میں بھرپور مداخلت کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. کل ہم نے دیکھا کہ یہ بات سچ ہے, یہ کوئی سیاسی نہیں, کہ پوری کی پوری اس وقت انٹیلیجنس ادارے تمام کے تمام فورسز صرف ایک مقصد پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان, پی ٹی آئی اور اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی نہ کر پائیں. کل ان کو 2 دن ساری جو ہماری فورسز تھیں وہ اسلام آباد میں نظر آئیں, اور اسلام آباد کے وہ جہاں پہ وینیو تھا اس کو انہوں نے لاک کروایا, سب کچھ کیا, لیکن ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہ خود کش حملہ آور اور خود کش دھماکے والے یہ کہاں سے چلے, کیسے چلے اور کہاں پہنچ گئے. سر لیکن وہی باپ والی بات ہے, جس طریقے سے لیجنڈز روکنے کے باہر نفری تھی, اپوزیشن کانفرنس کی گئی, سب کچھ, لیکن بیانیہ ان کا بن نہیں پا رہا ہے, یا کیا وجہ ہے؟ آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک صحافی آف ایئر کیا جا رہا ہے. صحافیوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جاتی عمرہ سے لسٹ آتی ہے اور جاتی عمرہ سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ خلاف باتیں کر رہے ہیں, ان کا بندوبست کریں. یہ لسٹ آتی ہے راول پنڈی میں, اور راول پنڈی میں جو ہمارے عسکری وزارت اطلاعات و نشریات ہیں وہ پھر ان کو آگے فارورڈ کرتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی پھر یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور اس میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ کام آئی ایس پی آر کا نہیں ہے. آئی ایس پی آر کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو آف ایئر کروائیں اور کسی کو آن ایئر کروائیں, کسی کی جاب چھینیں, کسی کا رسک چھینیں اور کسی کو زبردستی نوکری میں رکھوائیں. یہ کام آئی ایس پی آر کا ہے نہیں. آئی ایس پی آر کا جو کام ہے وہ ہے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز, اور اس میں آج تک ہم نے پچھلے 3 سالوں میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایک بھی پریس کانفرنس ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے سیکورٹی, خالص سیکورٹی کے معاملے پر کی ہو, خالص پاک ایران بارڈر پہ کی ہو, خالص پاک افغان بارڈر پہ کی ہو, خالص پاک انڈیا بارڈر پہ کی ہو, خالص سی پیک کی طرح جو ان کو تھریٹس ہیں اس پہ کی ہو. ایک بھی پریس کانفرنس ہمیں نظر نہیں آتی. ساری کی ساری پریس کانفرنس وہ انتشاری ٹولہ, فسادی ٹولہ, شیطانی میڈیا, ڈیجیٹل دہشت گردی, پی ٹی آئی, اور یہاں سے شروع ہوتی ہے یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 22 سال جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے لڑی, اور پاکستان کے عوام نے, پاکستان کے پولیس نے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے, تمام کی تمام سول ملٹری نے, اساتذہ نے, ہماری پولیس نے, ہماری ایف سی نے, ہمارے رینجرز نے, ہمارے صحافیوں نے جو جانی مالی قربانیاں دی ہیں, ان قربانیوں کو یہ سبوٹاج کیا جا رہا ہے. اور وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب آپ ایکچوئل کام چھوڑ دیں گے, اس وقت ہم بیٹھے ہیں, ہمارا کام ہے پروگرام کرنا, ہمارا کام ہے جرنلزم کرنا. ہم اگر جرنلزم چھوڑ کے ہم کسی اور کام پہ لگ جائیں گے اور ہمیں بندوق دے کے کہا جائے گا کہ آپ سیکورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالیں, تو ہم نہیں کر سکیں گے. تو اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے, اور اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. سر ہم صحافیوں کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی اس کی زد میں مزید صحافی بھی آئیں گے؟ بالکل آئیں گے جناب. اس میں جیو سے ہمارے دوست ہیں, شہزاد اقبال ہیں, ان کا نام ہے, اور حامد میر صاحب کا نام ہے. اس کے بعد پھر آ جائیں آگے ٹیلی ویژن چینلز کے, آپ نام لیتے جائیں تو میں آپ کو نام بتاتا جاؤں گا. ہر اخبار سے, ہر ٹی وی چینل سے جو بھی اس وقت تھوڑا سا اگریسو ہے یا امپارشل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے سوالات پوچھتا ہے, وہ سب کے سب جو ہیں وہ آف ایئر ہوں گے اور ان کو آف ایئر کیا جائے گا. سر کیونکہ ہم اپوزیشن کانفرنس کی بات کر رہے تھے, لیجنڈز ہوٹل کے باہر جو کچھ ہوا اور پھر اندر جو کچھ ہوا, لابی میں کانفرنس ہوئی, سب کچھ ہوا, ایک چنگاری اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو شروعات دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کانفرنس رمضان یا عید کے بعد کوئی بڑا امپیکٹ ڈال سکتی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف کا سکرپٹ جو ہے نا وہ آؤٹ ہو چکا ہے, اور وہ سکرپٹ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ری لانچ کرنا ہے, مریم صاحبہ کو وزارت اعلیٰ سے وزارت عظمیٰ تک پہنچانا ہے. یہ پروجیکٹ لانچ کیا جا چکا ہے, اور جب آرمی چیف خود بنفس نفیس نکل آئیں اور اس ری لانچنگ میں, کیونکہ سبز انقلاب
کا جو ایونٹ تھا وہ سبز انقلاب کا ایونٹ ایک، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آرمی چیف وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ کیوں نہیں نظر آئے، ان کے ساتھ کیوں کوئی ایونٹ نہیں کیا، بلاول بھٹو کے ساتھ کوئی ایونٹ کیوں نہیں کیا، آصفہ بھٹو کے ساتھ کوئی ایونٹ کیوں نہیں کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی ایونٹ کیوں نہیں کیا، وزیر اعلیٰ بگٹی کے ساتھ کوئی ایونٹ کیوں نہیں کیا، اور کسی اور کے ساتھ یہ ایونٹ کیوں نہیں کیا، علی امین گنڈا پور کے ساتھ اس طرح کا سبز انقلاب کا ایونٹ کیوں نہیں کیا، یہ خاص طور پہ مریم صاحبہ کے ساتھ ہی ایونٹ کیوں کیا گیا؟ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ بتایا جائے کہ جناب میری چوائس یہ ہے اور میرا آگے جو پولیٹیکل گول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خاندان کو دوبارہ سے انسٹال کرنا ہے اور اس خاندان کے اس چشم و چراغ کو میں نے وزارت عظمیٰ تک پہنچانا ہے. یہ ایک میسج کنوے کیا گیا ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ تمام کو اکراس دا بورڈ. اور پھر اس کے بعد ہارس اینڈ کیٹل شو. بھائی ہارس اینڈ کیٹل شو بھی اگین وہی بات کر رہا ہوں گا کہ سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی ہے، کشمیر بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، وہاں پہ بھی صوبائی حکومتیں ہیں، وہاں پہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ وہاں پہ پھر اگین کہا گیا ایک جگہ پہ یونیفارم میں گئے، ایک جگہ پہ سول وردی میں گئے، سول سوٹ میں گئے. تو یہ پیغام ہوتا ہے، پیغام کنوے کرنا ہوتا ہے کہ جناب ہمارا فردر ایجنڈا یہ. تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہ سوچتی تو ہیں نا کہ بھائی اگر یہ سارا کچھ اسی طرح ہی ہونا ہے، ایک الیکشن پہلے چوری کر لیا، اگلا الیکشن بھی اسی طرح کرنا ہے، تو پھر ہم کس لیے ہم نے اپنی زندگیاں ادھر کھپا دی ہیں اور سیاسی جماعتیں بنا رہے ہیں، آئین اور قانون کو فالو کر رہے ہیں اور یہ جد و جہد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اسی طریقے سے جوڈیشری پہ جس طریقے سے قبضہ کیا جا رہا ہے اور غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں آہستہ آہستہ تمام ججز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، مزید ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں. تو یہ ان کا پلان جو لمبا پروگرام ان کا ہے 10 سال 12 سال کا، وہ نظر آ رہا ہے. اور جب وہ نظر آ رہا ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں جو زخم خوردہ ہیں انہوں نے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے. اور وہ اسی لیے سب اکٹھی ہو رہی ہیں کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پہلے صرف وہ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کو مائنس کیا جا رہا ہے، اب سب کو مائنس کیا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے ایک ایوان صدر کی خاطر کتنی بڑی اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور وہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو صاحبہ کا جو پلان تھا شاید وہ بھی پھر ری لانچنگ میں، ظاہر ہے پھر اگلا کوئی آرمی چیف ان کو ملے گا تو وہ ری لانچ کرے گا، ادروائز تو نہیں ہو سکتا. آپ نے مائنس کی بات کی، آپریشن سوئفٹ کی اینیورسری کے بعد ہم نے دیکھا اینیورسری کے اوپر جو ترانہ جاری کیا گیا، عوامی رسپانس تو جو تھا ہی، لیکن ترانے کے اندر سے عمران خان کو مائنس کر دیا گیا. یہ وہی بات ہے کہ 1992 کا ورلڈ کپ کرکٹ کا، اس میں مائنس عمران خان مائنس ہے، وہ بغیر کپتان کے جیتا. پھر یہ ہے کہ آپ ترانہ لے کے آئیں گے تو اس میں عمران خان کو مائنس کریں گے. تو یہی وہ ایشوز ہیں. حالانکہ اس میں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سوئفٹ ریٹارٹ میں جو میجر رول ہے وہ ہماری جنرل زبیر صاحب کا ہے. اگر فوج میں اگر آپ چاہیں گے تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اس وقت ہے جنرل زبیر، ان کا بہت رول ہے. اس کے نیچے پھر کچھ جرنیل تھے ان کا ہے. اور اس میں باجوہ صاحب بہت پیسو تھے اس وقت. اور عمران خان صاحب کا رول ہے، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہوئی ان کا رول ہے. انہوں نے آرڈر کیا ایئر فورس کو کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے، تو وہ پھر جواب دیا گیا. تو یہ اس طرح کے کرنے سے وہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو یہ مائنس کیا کریں گے. آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا طلبہ و طالبات کو، یوتھ کو. کل تک ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اور پہلے مریم صاحبہ، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر، پھر آرمی چیف خود گئے تعلیمی اداروں میں، لیکن اس کا نتیجہ سانحہ لمس پہ ختم ہوا. اور اس کے بعد کل جو پروگرام کیا منصور علی خان صاحب نے، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ طالبات کیا کہہ رہی ہیں اور یوتھ ہماری کیا سوچ رہی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، واقعتاً ان کے دماغ جو ہیں وہ معاف ہیں اور عقل سے یہ پیدل لوگ ہیں. ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ زمینی حقائق کیا ہیں، پاکستان کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے، پاکستان کے بزرگ کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں. یہ ان کے کہنے سے کبھی کوئی مائنس نہیں ہوا، نوٹیفیکیشن کے ذریعے کبھی کوئی لیڈر مائنس نہیں ہوتا.
वोट बैंक एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल साइंस का एक तालिब इल्म हूँ, एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल फिलोसफर्स को हमने पढ़ा हुआ है और ये साल हर साल, हजारों साल की तारीख है ये। एक प्रोसेस से बनता है वोट बैंक और उसी प्रोसेस से फिर वोट बैंक वापस जाता है। ना ही नोटिफिकेशन से वोट बैंक बनता है, ना ही नोटिफिकेशन से वोट बैंक खत्म होता है। ये इनको समझ नहीं आ रही। ये समझते हैं कि शायद जैसे हम ऑफ एयर और ऑन एयर करवा देते हैं जर्नलिस्ट को, इसी तरीके से हम ये वोट बैंक भी माइनस हो जाएगा। पाकिस्तान के अवाम ये काम नहीं करने वाले। सर तो वो फिर एफसी कॉलेज लाहौर के अंदर जो हुआ तो 60 सफात के इश्तिहारात का क्या बना, फिर वो कहाँ गए, वो जो इतनी मेहनत की गई थी? 60 सफात के इश्तिहारात का अगर ऑडिट कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ इश्तिहारात नहीं होते, इसमें किक बैक्स भी होते हैं। ये 40% तो इसका किक बैक्स लिया जाता है। अगर 1 अरब रुपए के आपने इश्तिहार जारी किए हैं तो उसका 40% तो वापस आ जाता है किक बैक्स की सूरत में, 40 करोड़। तो इसमें दो काम किए जाते हैं। एक, तमाम मीडिया हाउसेस को ब्राइब किया जाता है इस तरह के काम करके, और दूसरा खुद भी उसमें अपना हिस्सा वसूल किया जाता है। इसका हासिल जमा कुछ नहीं होना, क्योंकि दुनिया इस वक्त डिजिटल हो चुकी है और सोशल मीडिया पे जा चुकी है, डिजिटल मीडिया पे जा चुकी है। अब तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी बहुत पीछे चला गया है और उसकी उसकी तरफ भी लोग जो है राग़िब नहीं है, उनकी व्यूअरशिप बहुत कम हो चुकी है। तो ये सिर्फ पैसे का ज़िया है। पिछले जो इनके 5 साल थे, इनके 2018 से 2013 से 18 तक 40 अरब रुपए का इश्तिहार इन्होंने दिया था, 40 बिलियन रुपीस का। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि तकरीबन 8 अरब रुपए सालाना का ये इश्तिहार दिया था इन्होंने मीडिया हाउसेस को अपने हक में करने के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। 18 का जो रिजल्ट आया वो हमारे सामने है। और उसके बाद फिर अब भी ये जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, और फिर 24 में फिर इनकी केयर टेकर सेटअप आया, जब केयर टेकर कह रहा हूं, इम्पोर्टेड सरकार आई, उसमें भी इन्होंने मीडिया को बहुत ब्राइब किया था, बहुत ज्यादा किया था। कंपेन चली थी, लेकिन 2024 का इलेक्शन देख लें क्या क्या रिजल्ट आया है। तो आइंदा भी रिजल्ट तब्दील नहीं होना, ये बात लिख के रख लें कि जो मर्जी कर लें, वोट बैंक तब्दील नहीं होने वाला, वोट बैंक मजीद बढ़ेगा अपोजिशन का। सर मुनीर फारूक साहब तो कुछ और ही फरमा रहे हैं, कह रहे हैं जी 2027 तक ना कौमी हुकूमत, ना इलेक्शन, ना इमरान खान की रिहाई। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इसलिए सही कह रहे हैं कि उनको जो बताया जा रहा है वो वही बयान कर रहे हैं, और 2027 इसलिए बयान कर रहे हैं कि 2027 तक जनरल आसिम मुनीर साहब है और उनकी जो एक्सटेंशन पीरियड्स मिला के तो वो 2027 तक पूरा होगा। और इसलिए वो कहते हैं कि जब तक जनरल आसिम मुनीर हैं, मुनीर फारूक साहब की बात की अगर हम तशरीह करें तो वो मिर्ज़ा गालिब के शेरों की आप भी तशरीह करती होती थी, मैं भी, जब हम देते हैं इम्तिहान तो उसमें उनके गुफ्तगू की तशरीह करें, अनफोल्ड करें, तो वो सिंपल यही कह रहे हैं कि जब तक जनरल आसिम मुनीर हैं उस वक्त तक ना कोई इलेक्शन होगा, ना ही कोई जमहूरियत होगी, ना ही कोई शहरी आज़ादियाँ होंगी, ना ही इंसानी हकूक होंगे, ना ही सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होगी, ना ही आज़ाद मीडिया होगा, ना ही आज़ाद अदलिया होगा। ये तो मैं कहता हूं कि वो एक चार्जशीट पेश कर रहे हैं आर्मी चीफ के खिलाफ, बबांगे दोहल, कि जनाब ये है मेरे पास चिट पर्ची है और ये मेरे पास खबर है कि 2027 तक कुछ नहीं होना, आप जो मर्जी करते रहें। वो दरअसल ये बात कर रहे हैं क्योंकि 2027 में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत पूरी होनी है 5 साल। सही। सर आगे अगर बढ़े, अगला जो सवाल है, ये जो अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस है, इसमें आपको क्या लगता है, ये जो कोई टारगेट इनको दिया जाएगा? पहले भी मेरा सवाल था, इस पर कोई जवाब दें कि क्या लगता है आपको, ईद के बाद इसमें कोई हम क्लियर सिचुएशन देखेंगे? मेरा अपना ख्याल है कि जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ख़ास तौर पे रावलपिंडी से, तो उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ आगे बढ़ रही हैं। और मुझे तो इस बात का अंदाज़ा है, और ये मुस्लिम लीग नवाज़ को भी अंदाज़ा है। अब ये असल में मैं आपको बताऊं कि ये सारी इवेंट जो हुआ है, इमरान खान साहब पहले अकेले थे, अब आ गए हैं बाकी भी इनके साथ, बाकी सियासी जमातें भी आ गई हैं।
اور یہ تاثر بھی اب ختم ہو گیا ہے کہ جناب عمران خان سولو فلائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ان کا بیانیہ تھا کہ کسی ایک جماعت کا یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک جماعت پاکستان کے مسائل حل کر سکے، اب وہ ساری کی ساری جماعتیں دوسری سائڈ پہ آ گئی ہیں، اور یہ اپوزیشن اتحاد ایک بن گیا ہے، اس میں بلوچستان کی جماعتیں بھی آ گئی ہیں، خیبر پختونخوا کی بھی آ گئی ہیں، سندھ کی بھی آ گئی ہیں، اور پنجاب سے بھی آ گئے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، وہ ان کی جماعت ہے۔ اس طریقے سے ایک طرف تو یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کو روکنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ مومنٹم نہ بننے پائے، لیکن وہ ہوا۔ اس کا پلس عید کے بعد پھر یہ وکلا بھی اکٹھے ہوں گے، جب وکلا کو بھی پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں مزید، کیونکہ منیب فاروق صاحب کی گفتگو سن لیں، وہ ایک میسج ہے، فیصل واڈا صاحب کی گفتگو وہ ایک میسج ہے، راولپنڈی سے آتا ہے، اور اس میسج کو جب سارے سنتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اپنا ایک کاؤنٹر، اپنی سٹرگل سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس کا یقیناً فائدہ ہوگا، اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فائدہ نہ ہو، فائدہ تو ہوگا۔ یہ جیسے اے آر ڈی اور ایم آر ڈی دو موومنٹ چلی تھیں بحالی جمہوریت کے لیے، تو اس وقت بھی پاکستان میں یہ بحالی جمہوریت اور بحالی آئین کی یہ تحریکیں آہستہ آہستہ یہ ہو رہی ہیں، مومنٹم بنتا جا رہا ہے، اور اس میں میڈیا بھی شامل ہوگا۔ اگلا جو تھرڈ ایلیمنٹ ہوگا، اس میں وکلا ہوں گے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، اس میں میڈیا بھی، ہم سب شامل ہوں گے، کیونکہ میڈیا کو بھی ابھی مزید انہوں نے رگڑا لگانا ہے۔ کچھ کو آپ نے دیکھا کہ کچھ دوستوں کو آف ایئر کر دیا گیا ہے، اور کچھ کو مزید انہوں نے آف ایئر کرنا ہے، اور وہ صرف اس لیے کرنا ہے کہ جو بیانیہ ہے وہ نہ بننے پائے، اور وہی بیانیہ چلے جو ہم کہیں گے۔ سر، ڈیموکریسی انڈیکس نے پاکستان کو اتھارٹیرین رجیم سے بھی برا بھلا کہہ دیا ہے، اور 6 درجے ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق تنزلی بھی ہوئی ہے، اور عامرانہ حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تو پھر ہمارے ابھی جو فی الحال موجودہ نظام چل رہا ہے، کون ذمہ دار ہے اس سب کا؟ کس کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا؟ اس کا کریڈٹ جاتا ہے جی، دو ہیں، ایک کرنے والے اور ایک ان کے اعلی کار جو بنے ہوئے ہیں، ایک فیسیلیٹیٹر ہیں اور ایک جو فیلڈ میں موجود ہیں، ان دونوں کو جاتا ہے۔ اور اگر کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہارتی ہے تو اس میں پلیئرز بھی شامل، ان کی بھی ناکامی شامل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پیچھے چلے جائیں سلیکٹرز کی بھی اور چیئرمین کی بھی، اور پورے کا پورا سیٹ اپ۔ تو اس سارے سیٹ اپ کو چلا کون رہا ہے؟ یہ سارے سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں جناب جنرل صاحب، اور جنرل صاحب ببانگ دوہل چلا رہے ہیں، اور یہ وزیر اعظم خود کہتے ہیں۔ کل میں سن رہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب کو، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کل یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو ایونٹ ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں والا، اس کو ہم نے نہیں رکوایا۔ ہاں ٹھیک ہے نا، انہوں نے اوپنلی کہہ دیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، نہ فیڈرل کیبنٹ کا کام ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وزارت داخلہ بھی اس میں شامل نہ ہو، بلکہ یہ انہوں نے ہی کروایا ہے، یہ سارا کچھ کام وہی کر رہے ہیں۔ تو نون لیگ تو ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خود ہی بتا رہی ہے، خود ہی چارج شیٹ کر رہی ہے ان کو، اور جب آپ سب لوگ یہ کر رہے ہیں، اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں، اور ادھر سے پیپلز پارٹی بھی جو ان ہاؤس جو ہوتا ہے، ان کیمرہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں ڈپلومیٹس کے ساتھ، ان کو بھی یہی بتاتے ہیں۔ نون لیگ بھی ڈپلومیٹس کو یہی بتا رہی ہے کہ بھی ہم تو بے بس ہیں، اصل کام تو وہی ہے۔ تو جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اردلی ہیں تو پھر ان کو مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے کا سارا ملبہ الٹیمیٹلی ہمارے جنرل صاحب پہ گرنا ہے، اور وہی اس سسٹم کے روح رواں ہیں، وہی اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ جب کیونکہ اب تو کوئی ڈھکی چھپی تو بات رہ نہیں گئی، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اوپن کر دیا ہے۔ جب انہوں نے اوپن کر دیا ہے تو پھر بھگتیں گے وہ۔ سر، آخری سوال ہے، کیبنٹ ممبرز کی تعداد 50 بھی کراس ہو چکی ہے، وہ کہہ رہے ہیں لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کہ مسلم لیگ نواز اپنی سیٹیں نہیں جیت کے آئی، نشستیں 17 ہیں، لیکن کیبنٹ جو ہے 50 کراس کر گئی۔ اگین اس میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ سارے جو ہیں، کوئی کسی کا ماؤتھ پیس ہے، کوئی کسی کا ماؤتھ پیس ہے، اور یہ لے کے آئے ہیں۔ اور کابینہ میں کچھ پرچیاں راولپنڈی سے آئی ہیں، کچھ جاتی عمرہ سے، اور کچھ شہباز شریف صاحب کی خود اپنی ہیں۔ انہوں نے جیسے ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب ہیں، وہ ان کے نامینی ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک طویل شراکت داری ہے ان کی، پنجاب سے لے کے اور سینٹر تک، تو ان کو لے کے آئے ہیں۔ تو ایک بات، پرویز خٹک صاحب کو اس لیے لے کے آئے ہیں
کہ پرویز خٹک صاحب نے گواہی دی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، نمبر 1۔ نمبر 2، خیبر پختونخوا میں وہ کہتے ہیں میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، اور مجھے کوئی دیں گاڑی شاڑی تاکہ میں اٹیک کروں۔ اب پرویز خٹک صاحب کو شامل کیا ادھر اختیار ولی صاحب، وہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا بیچارے کے ساتھ، حالانکہ وہ لڑ کے مر کے کھپ گئے اور وزارت دے دی پرویز خٹک صاحب کو، تو حالانکہ وہ ایگریسولی ان کا دفاع کر رہے تھے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ حنیف عباسی صاحب ہمارے راولپنڈی کے ہیں، ظاہر راولپنڈی کے ہیں تو پھر وہیں سے آئے ہیں، تو ان کو دے دی گئی ہے۔ تو اگین یہ بھی ایک ان کی کمزوری ہے مختلف کہ بندے مزید اضافہ کریں، مزید لوگوں کو مطمئن کریں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ جناب ہم بہت زبردست جا رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن فارم 47 ہے ان کے پاس، ایسا فارم 47 کے ان کا آج تک کیس نہیں لگانے دیا جا رہا اسلام آباد کے تینوں حلقے۔ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنا مرضی یہ سسٹم کو لنگر آن کر لیں، جتنا مرضی کھینچ لیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہے۔ سر آپ نے پرویز خٹک کا ذکر کیا تو جاتے جاتے بتائیے گا، کیونکہ عمران ریاض خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک ساری کہانی کھول کے بتانے والے تھے کہ کس نے جماعت بنوائی اور سارا کچھ، یہ وجہ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال پرویز خٹک صاحب میں اتنی ہمت ہے، کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے۔ ان کو مستقبل کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ پرانے ہیں، پرویز خٹک صاحب اصل میں مخبر اعظم تھے اور وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور پھر ان کی خدمات ہیں بہرحال راولپنڈی کے لیے، تو اس لیے ان کو یہ دی گئی ہے۔ باقی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی تھوڑا سا زور توڑا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو یہ دے دی گئی ہے وزارت، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ان کو مشیر بنایا گیا ہے اور وہ وہاں بیٹھ کے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے لیے، تھینک یو۔ آپ نے پروگرام سنا جی، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔